بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعون الی مغفرۃ من ربکم والجنہ عرضها السماوات فی الارض والسماء والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین الناس والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں رب دو جہاں کے لیے جس نے انسانوں کی تخلیق کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے اجرام سماوی اور بحر ور کو مزین کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی روح کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وقتاً فوقتاً رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا، اور یہ سلسلہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ عزیزان گرامی، جس ماہ مبارک کے ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، یقیناً اس رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، اب اس روزے سے اللہ کا کیا مقصود ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھوکا اور پیاسے رکھنا چاہتا ہے ہمیں؟ قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ اب کیا چیز ہے یہ تقوی؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہم دوڑ پڑے، اور یہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ روزہ جو ہے رمضان میں فرض کیا گیا ہے، اور رمضان کی اہمیت بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی نزول کی وجہ سے اس رمضان کی اہمیت میں اضافہ کر دیا گیا۔ گویا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان قرآن سے جن لوگوں نے بھی وابستگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیازی پہلو عطا فرمایا۔ جس فرشتے نے یہ قرآن شریف لایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ پورے فرشتوں کے سردار کہلائے۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام انبیاء کے سردار کہلائے۔ جس امت کے لیے یہ اتارا گیا یہ امت خیر امت کہلائی۔ جس مہینے میں اتارا گیا یہ مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دیا گیا۔ جس رات یہ اتاری گئی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً جو ہے وہ کچھ کم 84 ایئرس ہوتے ہیں، 84 سال۔ تو اس کی نسبت سے ہم یقیناً جو ہے قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا اجر تو بہرحال ہے،
لیکن کیا قرآن کے وہ اثرات ہم پر وہ مرتب ہوتے ہیں جو مطلوبہ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن کو سمجھنے والے بنیں۔ قرآن کو جب ہم سمجھیں گے اور سمجھ کر جب ہم اپنی زندگی میں اسے لائیں گے تو یقیناً تبدیلی آئے گی اور بدلاؤ آئے گا، اور وہ تقوی کی صفت اسی قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے میں نے آج پڑھا کہ دیکھیں، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، ارض السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کی وسعت کی مساوی ہے، ایسی جنت اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ قرآن بار بار پڑھیے، دیکھیے، اس میں بات لگے گی، دیکھیے کہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی، ہمارے بہترین فیصلے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں۔ قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا۔ تو جب تک یہ امت اس قرآن کو سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی نہیں بنے گی تو پھر حالات کبھی بھی بدلے گی نہیں۔ پھر دیکھیے کہ قرآن میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ لوگوں کے ہدایت کے لیے ہے، وہ بینات، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہے۔ قرآن پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، یہاں بھی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اور آگے کہا کہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری زندگیوں سے حق اور باطل کا فرق نہیں مٹتا ہے، اگر ہم یہ تمیز کو اس کو ختم نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیوں حامل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے، وہی ہماری زندگی میں جھوٹ، وہی دھوکہ دہی، لوگوں کے حقوق کی پامالی، سب کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اللہ کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بندوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم قرآن والے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں اپنی زندگی کو غور کر لینا چاہیے، اور یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے۔ قرآن کہہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، اس زندگی جو ہے تمہیں مہلت دی گئی ہے کہ اس میں اپنے اعمال کو درست کر لو۔ تو یہ اعمال کی درستی کے نتیجے ہی میں تمہیں کامیابی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ جب قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے تھاما تو کیا ہوا؟ ان کی زندگیاں بدل گئی۔ جب یہ قرآن کی آیتیں ان کے پردے سماعت سے متصادم ہوتی تھی، ایک ارتعاش پیدا ہوتا تھا، اور یہ ارتعاش لہریں دماغ کی سلوٹوں کو جب متحرک کرتی تھی، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوتے تھے عمل کے لیے، سمعنا وأطعنا، سنے اور اطاعت کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اطاعت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ پھر کوئی اور ڈر اور پھر اور کوئی خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی دوری کا نتیجہ ہے۔ پھر ہر سارے زمانے کا خوف ہمارے دل میں ہے، ہمارے سروس کا، ہمارے کاروبار کا خوف، معاشرے کا خوف، حکومت کا خوف۔ قرآن تمہیں حاکم بنانے کے لیے آیا ہے، محکوم بنانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر دیکھیے کہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی پہلی کی آیت یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیجئے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا ہوگر ہم بننے کو تیار نہیں۔ تو میں بتا رہا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد وہ کیفیت اس پہ طاری ہوتی تھی جو قرآن چاہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ تم پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ کہا مجھے سورہ زلزلہ، سورہ قاریہ اور سورہ توبہ اور کچھ آیتوں کا تذکرہ، کچھ سوروں کا تذکرہ کیا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔
کیا ہے یہ صورتوں میں؟ کیا چیز ہے یہ صورتوں کے اندر؟ اس صورتوں میں انسانوں کو وعید دی جا رہی ہے، انٹیمیشن دی جا رہا ہے قرآن کی اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی، تو اس ہلا ڈالنے والی کیفیت کو صحابہ محسوس کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، یہ شدت سے ہلا ڈالی جا رہی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جب پہاڑ روئی کے مانند اڑا دی جائیں گے تو پہاڑوں کو روئی کے مانند محسوس کرتے تھے، وہ کیفیت اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ لرزت طاری ہو جاتا تھا جسموں پر۔ کہاں ہے وہ کیفیت؟ کہاں ہے وہ اثرات؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ وہی قرآن ہمارے درمیان ہے۔ کیوں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ اسی کے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات دیگر کو ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس میں کہا جا رہا ہے کہ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحال تو بہرحال کرتے ہی ہیں، لیکن بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی۔ قرآن بار بار آپ آیتیں پڑھتے دیکھیں کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو کہ ہم نے تمہیں دیا، بندے کو بتا دے رہا ہے کہ تیرے کمال نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رمضان آئے، ہم نے 2.5% زکوٰۃ نکال دی، وہ بڑی ذمہ ہو۔ یہ جو خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے نا، یہ جو 97.5% جو آپ کے پاس راس المال بچ رہا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کہی گئی، اس میں سے خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا مال خرچ کریں؟ قرآن نے 17 مقامات پہ جو سوالات کیے گئے اسے کوٹ کیا ہے، اس میں یہ بات کہی گئی، یہ پوچھتے ہیں کہ مال کون سا مال خرچ کریں؟ کہا جو ضرورت سے زائد بچ جائے وہ خرچ کر دیجئے۔ اب ضرورت کتنی؟ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کتنے بھی آ رہے ہیں، ہمارے ضرورت کا متبادل لامتناہی سلسلہ جاری ہے، کبھی ہماری ضرورت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مال تم اپنے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ خرچ کرو۔ والدین پہ یہ زکوٰۃ کے مال کا بات نہیں ہے، یہ بات کے بچ جانے والے مال کی خرچ کرنے کی کہ اب دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ اللہ پر کامل یقین تھا، اور یہ یقین تھا کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دے گا، اور یقیناً دے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے جو ہے حمص کا گورنر جو ہے سعید بن عامر کو بنا کر بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے حمص سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارے اس علاقے کے جو غریبوں کی فہرست دیجیے تاکہ میں ان کو اعانت کروں۔ فہرست دی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فہرست کو دیکھا تو سب سے پہلا نام جو ہے سعید بن عامر کا۔ حضرت عمر نے پوچھا سعید بن عامر کون؟ تمہارا گورنر؟ کہاں ہمارا گورنر؟ کہ تمہارا گورنر غریب ہو گیا ہے؟ کہاں ہمارا گورنر غریب ہو گیا ہے جس کے گھر میں 2 3 دن تک چولہے نہیں جلتے۔ حضرت عمر نے 1,000 اشرفی کی تھیلی دی اور کہا کہ جاؤ یہ سعید بن عامر کو دے دو اور کہو کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کر لیں۔ سعید بن عامر کو جب وہ دی گئی اور کہا کہ کیا یہ؟ کہا کہ اس میں 1,000 اشرفی ہے، آپ کی ضرورت کے لیے دی گئی ہے۔ یہ سنت ہے کہ تھیلی چھوڑ دی اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اندر سے بیوی کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا انتقال سے بڑھ کر کوئی افتاد آئی ہے، کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی؟ کہاں؟ کہا دنیا ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ کہا اسے نکال باہر کر دو۔ کیا تم میری مدد کرو گے اسے باہر نکالنے میں؟ کہاں؟ تو چلے آؤ۔ اب دونوں میاں بیوی اس اشرفیہ کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں منتقل کر کے غریبوں میں بانٹ دیے گئے۔
اور گھر میں کھانے کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے جنت ہے ارضھا فی السماوات والارض، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے مساوی ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان کرنے کا جو جذبہ تھا۔ آیتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ کون ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کیا اللہ کے رسول پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، اور کہا کہ وہ 700 کھجور کا باغ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ اٹھ کر آئے اور گھر ہی میں رہائش تھی ان کی۔ میں ان سے آواز لگایا کہ اے ام درداء باہر چلی آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ وہ قابل قدر خاتون جب باہر آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ ارے کیا ہوا، تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، اتنا کیوں دیا، تھوڑا دیتے ہیں۔ آج کے تناظر میں بات کروں، وہ عظیم خاتون کہتی ہے کہ اے ابو درداء تم نے کیا بہترین سودا کیا ہے، اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مثالیں امتوں کے لیے صرف تسکین، ذہنوں کے تسکین کے لیے نہیں ہے۔ کبھی یہ غور کرو، تدبر کرنے کے بعد کبھی ہم اپنی زندگی کا بھی تو اعادہ کیجئے کہ کیا ہم نے بھی ایسا کچھ کیا ہے۔ تو میں بتا رہا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے ہے، اور دوڑ پڑتے تھے عمل کر۔ یہ سن لیجئے کہ قرآن اپنی ہدایت کی کنجیاں انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اسے بغرض عمل پڑھتے ہیں، جو ذہنی تسکین کے لیے، قصہ گوئی کے لیے، یا کسی پر اپنا علمی رعب جمانے کے لیے جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جانتے ہیں آپ یہ چوتھا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یہ آیت جب حضرت طلحہ نے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، وہ باغ جو میرا مسجد نبوی سے متصل ہے، لکر ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، جس سے مجھے اچھی خاصی آمدنی ہے، جس میں کئی کھجور کے درخت ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، میں یہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور دے دی۔ یہ ہم نے سنا، بہت اچھا لگا، لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا کہ کوئی ایسا واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا کہ ہماری پسندیدہ چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دی؟ کوئی ایک کھیت ہم نے دے دیا، اتنا نہیں ہوتا، کوئی ایک پسندیدہ پلاٹ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دی، اور نیچے آئی، کوئی ایک پسندیدہ کپڑا، ایک قیمتی لباس ہم نے بنایا اور دے دیا کسی غریب، اتنا بھی نہیں ہوتا تو اور نیچے آئی، کوئی پسندیدہ ڈش ہم نے تیار کی ہے، بریانی جو بھی ہے ہم کو پسند ہے، اور ہم نے کھانے کے بجائے دے دیا کسی کو۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا؟ اگر ہوا ہے اور ایسا کیا ہے تو یقیناً قابل مبارک ہے وہ لوگ، نہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگ متقی ہیں اور انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، یہ سن لیجئے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے، اور وہ کیفیت ہم پہ ایسی طاری ہونا چاہیے جس طرح سے صحابہ پہ ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے اور میں دوڑوں اور میں اس پر عمل کرنے والا بنوں، تبھی حالات بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھ، قرآن بار بار کہتا ہے جو لوگ سرکش ہو گئے ہیں ہم نے ان کو دعوت دی، ان کو مہلت دیتی ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گر کر دیتا ہے۔ اور اس تقوی پرہیزگاری میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا کامل یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو سب کچھ کرنے والی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ یقین جب دل میں پیدا ہوگا، اسی کے نتیجے میں یہ امت کھڑی ہوگی اور باطل کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی۔ آپ یاد رکھیے، جانتے ہیں آپ اچھی طرح کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا، مسلسل ظلم کیا، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ لیکن جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جب باطل کے فرعون کے آنکھ میں داغ ڈال کر جب انہوں نے بات کی یا جب دعوت پیش کی، تب اللہ کی مدد آئی اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اتنا بڑا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ نمرود جانتے ہیں آپ، جو پوری دنیا پر حکومت کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ جب دولت اور حکومت دی جاتی ہے تو بندہ سرکش ہو جاتا ہے، کہہ رہا میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا مارا؟ ایک مچھر سے۔ اور جانتے ہیں کہ مچھر کو اگر ہم مارے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، مچھر کی کوئی اہمیت نہیں۔ مچھر تو بہت بڑی چیز ہے۔ آج سن لیجئے آپ کہ ایک مچھر کے پر لاکھوں کرونا وائرس پائے جاتے ہیں، اور ایک ہی کرونا وائرس کافی ہے زندگی ختم کرنے کے لیے۔ اور اسی ایک کرونا وائرس نے دنیا میں ہلچل مچا دی، پریشان ہو گئی ہے دنیا۔ کہاں جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم کو پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، اس لیے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس لیے وہ آیت کہا کہ دوڑو مغفرت کی طرف، دوڑنے کا لفظ کا اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اللہ سے مغفرت طلب کر لو۔ مغفرت کرتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینے کی۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدرت والا ہے۔ آج یہ ہوا کہ کرونا وائرس کے ڈر سے ہم یقیناً کیسے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یقیناً احتیاط ضروری ہے، لیکن ایکسٹریم پوزیشن آپ جانتے ہیں کہ آخر بہرحال موت ہے۔ اگر موت لکھی ہے تو پھر ٹلنے والی نہیں ہے، کسی بھی حال میں موت ہوگی۔ موت کے ڈر سے تمام چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن موت کے بعد کی تیاری نہیں کی جا رہی۔ قرآن، یہ رمضان، یہ روزے، یہ اسی لیے تو تیار کرتے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ آخرت کی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارا معاملہ یقیناً دیگر رمضان کے اندر کیا مشغلہ ہوتا ہے، نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن یقین رمضان کا چاند کیا نظر آیا کہ اکثریت مسجدوں سے غائب، پھر اپنی وہی گناہ گاہ مصروفیت میں مبتلا، پھر وہی دھوکہ دہی، پھر وہی جھوٹ۔ اگر یہ تمام باطل پرستیں، اگر باطل کام ہمارے زندگی میں برقرار ہے، تو پھر سن لیجئے کہ رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، روزہ سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر یہ رمضان، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوت باقی زندگی میں اگر تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے پہ تمہیں مجبور کرتی ہے، تمہاری زندگی اگر بدلتی ہے، تو پھر یقیناً تم نے رمضان سے حاصل کچھ کیا ہے، یہ قرآن کی تلاوت سے کچھ حاصل کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ قرآن جو ہے آخرت میں جو ہے انسانوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا باعث بنے گا، انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے حامل قرآن کا تو دعویٰ کیا لیکن حامل قرآن بن نہیں سکے۔ تو میں یہ بتا رہا کہ دیکھیں کہ حالات دن بدن کیسے بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے درمیان میں وہ خوف ایسا طاری ہو گیا ہے کہ ہم نے مسجدوں کے دروازے تک لگا دیے گئے، جو مسجدوں کے گھر بنا، عبادتوں کے گھر بنا دیے گئے، وہ عبادت کی یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے دروازے کیوں بند کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کا عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہی وہ قرآن تھا جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدلی، اور اسی قرآن کو لے کر جو ہے انہوں نے دنیا کے لوگوں کی زندگی بدل دی۔
تو یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے. قرآن پھر کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس خشیت سے، اس کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قربان جائیے اس انسان پر، اور خصوصاً قربان جائیے اس امت مسلمہ پر، کہ کیا وہ دل ہے کہ قرآن پڑھے جا رہا ہے. پہاڑ ریزہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن دل ریزہ نہیں ہو سکتا. دل کے امراض بدر سورہ یونس میں کہا گیا کہ یہ کتاب تمہارے دلوں کے امراض صاف کرنے کے لیے، اور یہ دلوں میں نہ جانے کیسے کیسے مرض، عداوت کا، بغض کا، بخیلی کا، کنجوسی کا، عداوتوں کا، دشمنیوں کا، اختلافات کا، نہ جانے کیسے کیسے ہم نے مرض اس دل کے اندر پال رکھے. اور یاد رکھیے جب مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوم کو پکڑ لیتا ہے. عذاب کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پہلی بات تو یہ قرآن کہہ رہے ہے دیکھو کہ تم نے اگر یہ واطی اللہ اور واطی رسول کے خوگر نہیں بنے تو پھر اللہ تعالیٰ رزق روک دیتا ہے. رزق روکنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کلاش ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے؟ نہیں. گھروں میں سامان تو بہت بڑا ہے، دل کی بیماری ہے، گھی نہیں کھا سکتا، یہ نہیں کھا سکتا، شوگر ہے میں یہ نہیں کھا سکتا، میں وہ نہیں کھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پابندی عائد کرتا. اس پر ہم نے غور کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ رزق روک دیتا ہے. یہ اس کے بعد دیکھیے، اس سے پہلے کہ اور میں بات کروں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یہاں کس طرح سے کتنے ایکٹیویٹیز، کتنے سرگرمیاں انجام دیتی ہے وہاں لکھا ہے. دیکھ، اور غریبوں کا یہ جو پیشنٹ وغیرہ کا جو علاج کیا جاتا ہے تو یہ آپ ہی کی تعاون سے کیا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں تعاون کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بیماریاں پھیلاتا ہے، ظالم حکمراں مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ حکمراں جو تم پر بڑوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. تو سن لیجئے کہ یہ ہمارے اعمال کی درستی کی ضرورت ہے. آج ہم پلٹے اس قرآن کی طرف، اپنے حالات کو درست کریں، ہمارے اپنے اختلافات کو دور کیجئے. کہ دشمنوں کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ منتشر ہو جائیں، اور یہ منتشر ہونے کے نتیجے ہی میں وہ جو ہے اپنا کام انجام دیں. آپ دیکھیے آج یہ یہودی و نصارہ کی جو کوشش یہ کی جا رہی ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھا انہوں نے، ہم بھی اپنے ماضی کے اوراق کو دیکھے، تاریخ کے اوراق کو دیکھے، تاریخ اسلام پڑھے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تعداد میں اور اس کے بعد کے ادوار میں مسلمان جو ہے تعداد میں اکثر کم رہے، لیکن بڑے بڑے گروہ کو شکست دے دی انہوں نے. اور جس علاقے میں بھی جاتے تھے کامیابی قدم قدم پر کامیابی ان کی قدم چومتی تھی. تو میں بتا رہا تھا کہ جس امت یہ قرآن جس کے لیے اتارا وہ خیر امت ہے، اور جن لوگوں نے اسے تھاما اللہ تعالیٰ نے اسے ان کا بام عروج پر مسکن تعمیر کروا دیا، اور جن لوگوں نے اسے چھوڑا کار ذلت کا وہ باعث بن گئے. آج بین الاقوامی طور پر اور پورے دنیا کے لوگوں کو غور کیجیے، اور خود ہمارے ہندوستان لیول پہ بھی غور کیجیے، اور خود ہمارے آس پاس کے حالات پہ بھی غور کیجیے کہ دن بدن حالات کیسے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کا مسئلہ حل کہاں ہوگا؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ تم اس رکبت کے طور پر ہو اور پلٹو اس قرآن کی طرف. یہ ہدایت نامہ ہے، یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، تمہیں ہر حال میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے رہنمائی کرتا ہے. عزیزان گرامی، آج جمعے کی نسبت سے یہی بات آپ کو بتانا مقصود تھی کہ آج ہم نے جو روزے رکھے ہیں، جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں، کہ ہم اس معاملے میں بھی اللہ سے بار بار اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرما، اور ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما،
جس کو قرآن کا صحیح فہم عطا ہو گیا، یہ جان لیجئے کہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو یہ چیز دشمن اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جنہیں کامیابی ملی، کون سی چیز تھی۔ جب انہوں نے اس کی اسٹڈی کی تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ یہ ان کو طاقت، ان کو توانائی، ان کو انرجی اسی منبع نور سے، اس قرآن سے ملتی تھی۔ ان کے اندر کا اتحاد، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی۔ تو انہوں نے کوشش یہ کہ بس ہمیں یہی دو ہی کام کرنا ہے، ایک یہ کہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر دو، اور دوسرے یہ کہ ان کے آپس میں منتشر کر دو، ان کے اختلافات بڑھاتے رہیے تاکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہے اور دشمن ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ اسی قرآن نے جن لوگوں کی زندگی بدلی، وہی قرآن ہمارے درمیان میں۔ تو کیا بات ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتا؟ اس رمضان کی نسبت سے ہم جہاں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس میں اضافہ کیجیے آپ زیادہ سے زیادہ، اور یہ تقوی و پرہیزگاری، قرآن کی تلاوت، اس غیر رمضان میں بھی یہ چیزیں برقرار رہنا چاہیے۔ آج سے ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر اور اس مشن کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن مجھے میری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجھے کیا عمل سکھاتا ہے، قرآن مجھے دنیا اور آخرت میں زندگی کے طریقہ کار کیا بتاتا ہے۔ اگر اس غرض سے آپ پڑھیے تو دیکھیے یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور وہی ہے جو تقوی حاصل ہوگا۔ اور جب تقوی حاصل ہوگا تو یقیناً یہ کہ آپ نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ میں آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے والا بنا۔ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما، اور جو کچھ رمضان میں لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما، اور یقین اللہ تعالیٰ اس قرآن کو صحیح فہم عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے، یہ بیماریوں سے بھی، اور تمام وہ خوف اور خطر جو ہے ہمارے دلوں میں چھایا ہوا ہے باطلوں کا، اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر دے، اور اللہ کا کامل یقین ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم دیکھیے کہ اسی نسبت سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جانتے ہیں کب فتح کیا تھا؟ 1187 عیسوی میں اس نے فتح کیا۔ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ 1188 میں ایک بین الاقوامی طور پر انہوں نے کانفرنس بلائی، تمام دنیا کے عیسائیوں کو جمع کیا، اور اس بات پر غور و تدبر ہونے لگا کہ ہم کو شکست کیوں ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ جو قوم شکست کے اسباب تلاش کر کے اس کا سدے باب کرتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے، اور جو قوم شکست کے اسباب ہی تلاش نہ کرے اور اسباب معلوم ہو جائے تو اس کا سدے باب نہ کرے تو پھر غلامی اس کا مقدر لکھ دی جاتی ہے، ناکامیاں و نامحرمیاں اس کے اس میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو یہ بحث چل رہی تھی، تو ان عیسائیوں کے جاسوسی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ تھا جس کا نام ہرمن تھا، جو مسلمانوں کے درمیان میں جاسوس چھوڑے جاتے تھے اور معلوم کیا جاتا تھا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے بھی جاسوس عیسائیوں میں جاتے تھے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے اس سے ہرمن سے پوچھا کہ ہرمن بتاؤ ہمیں شکست کیوں ہوئی، جبکہ ہمارے پاس فوج زیادہ تھی، ہتھیار زیادہ تھے، ذرائع ابلاغ زیادہ تھے، اس کے باوجود جو ہے ہمیں ناکامی ہوتی ہے اور مسلمان کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس ہرمن کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر حالات بدل سکتے ہیں۔ کیا کہا تھا ہرمن نے؟ ہرمن نے کہا کہ دیکھو میرا جاسوسی نظام یہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتے ہیں، رات میں جائے نماز پہ رہتے ہیں۔
ان کا اپنا عقیدہ اللہ سے بہت پختہ ہے، اور یہ اپنے رسول سے اپنے جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ آپس میں سیسر پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ بہت ایک دوسرے کے لیے نرم ہے، بہت محبت کرتے ہیں، اور دشمنوں کے لیے اتنے ہی سخت ہیں۔ اور بات بات پر جو ہے یہ قرآن سے رجوع ہوتے ہیں کہ قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن سے کیا مسائل ہوتے ہیں، نبی کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ یہ بار بار واطی اللہ واطی رسول والا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کے بادشاہ نے کہا کہ رک جاؤ، میں سمجھ گیا مسلمانوں کی کامیابی کا راز کہ مسلمان کامیاب کیوں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو کہ اب ہم کو پلاننگ بنانا ہوگی، کیا کہ ہم کو یہ پلان بنانا ہوگا کہ مسلمانوں کے عقیدے کچے کر دو، اللہ پہ کامل یقین ان کے دلوں میں نہ رہے، اور رسول سے محبت کرنے والے زبانی طور پر محبت کرنے والے وجہ عملی طور پر نہ رہے، رسول کی سنتیں ان کی زندگی میں نہ رہے، رسول کے مشن کو ان کی زندگی سے فراموش کر دیجیے۔ کیا مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس مقصد کے ذریعے زندگی گزاری اور کس مقصد کو انہوں نے پورا کیا، یہ پہلو جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں سے معدوم کر دیجیے، اور ان کو آپس میں لڑائیے، آپس میں سخت کر دیجیے اور دشمنوں کے لیے نرم کر دیجیے۔ تو یہ پلاننگ کیا انہوں نے 2 سال کے لیے بنائی تھی۔ 1188 کی بات بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ آج نہیں، 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد اگر ہم نے اس مشن کو پورا کیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان مغلوب ہوں گے اور ہم غالب ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج؟ کیا ہمارے اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن سے وابستگی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ کا وہ کامل یقین، وہ پختہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے جیسی ہونا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو سیرت کو پڑھیے، اور سیرت رسول کی سیرت اور رسول کے احکامات پہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے تو پھر صحابہ کی زندگی پڑھیے، خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر میں بھی بچوں کو پڑھائیے۔ اگر آج ہی سے اگر آپ بچوں کے ذہنوں کو نہیں کھولو گے تو یاد رکھیے کہ دشمن اپنا کام کر جا رہا ہے، اور آپ کے بچے